السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ ہماری آج کی کلاس میں انشاءاللہ. اور ہم نے جو پڑھا تھا ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہم نعت اور منوط پڑھ رہے تھے. ہم نے مرکبات جو پڑھ رہے تھے ہم مرکبات میں سے یہ ہمارا چوتھا مرکب ہے, فورتھ کمپاؤنڈ ہے ہمارا یہ, اور اس کو ہم کہتے ہیں ناؤن اینڈ کوالٹی. تو ہم کچھ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ, اور ہم جو ہے پھر وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. کچھ باتیں وہ یہ, نمبر ایک یہ کہ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. اور اس کے بعد پھر ہم نے کمپاؤنڈز پڑھے, جار مجرور پڑھا ہم نے, مضاف مضاف الیہ پڑھا, مشار مشار الیہ پڑھا, اور اب ہم پڑھ رہے ہیں نعت منوط یعنی کہ صفت اور موصوف. صفت اور موصوف تناون اینڈ کوالٹی اگری ان فور تھنگس. چار چیزوں میں صفت اور موصوف ایک دوسرے کے ساتھ اگریمنٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ایک یہ کہ جینڈر میں اگر ناؤن میسکولن ہوتا ہے تو کوالٹی میسکولن ہوتی ہے, اگر ناؤن فیمنن ہوتا ہے تو کوالٹی بھی فیمنن ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ نمبر دو یہ کہ اگر ناؤن پراپر ہے تو کوالٹی پراپر ہوگی, اگر ناؤن کامن ہے تو کوالٹی بھی کامن ہوگی. تیسری چیز یہ کہ جو اعراب ناؤن کے ہوں گے وہی اعراب کوالٹی کے ہوں گے. اور چوتھی چیز یہ کہ اگر ناؤن سنگولر ہے تو کوالٹی بھی سنگولر ہے, اگر ناؤن پلورل ہے یا ڈوول ہے تو کوالٹی بھی پلورل ہوگی یا ڈوول ہوگی. ٹھیک ہے. ہم جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں. آپ اچھا آئی وانٹ والنٹیئرس. آپ لوگوں میں سے جو ہے وہ ہم الحمدللہ یہاں پر ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں ہما زاہد کو. ماشاءاللہ ہما زاہد آئی تھنک میرے خیال میں آپ کی پہلی کلاس ہے لائیو, شاید آپ نے ہماری ریکارڈنگ سنی ہو. ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں پہلی کلاس میں. تو مسز فیصل آپ شروع کریں انشاءاللہ. آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں, اور اس طریقے سے پڑھیے گا کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ ناؤن اور کوالٹی یعنی کہ نعت اور منوط کیا ہے اس جملے کے اندر, اور پھر مبتدا اور خبر کیا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العربیات لغت. ایک منٹ سر, یہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے. اچھا سوری, آپ کو میں العرب اس کو اور زوم کر دوں. مجھے جی ریڈنگ میں پرابلم ہو رہا ہے مجھے. ایک سیکنڈ رکیں. جی اب دیکھیں, اب صحیح ہے. جی جی. العربیات لغت جمیلۃ. Arabic is a beautiful language. ٹھیک ہے. اس میں لغتن جو ہے وہ ناؤن ہے, ٹھیک ہے. اور جمیلتن از ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے نا کوشش کریں کہ نا وہ عربی والے ٹرمز یوز کریں. تو عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ عربی میں لغتن جو ہے وہ منعوت ہے, اور ٹھیک ہے. جمیلتن نعت ہے.
ٹھیک ہے صحیح ہے. اور دوسرا پڑھوں. مبتدا خبر. اس میں جو ہے وہ مبتدا عربیہ ہے اور خبر لغتن جمیلتن ہے. العربیہ تو مبتدا اور خبر جو ہے وہ لغتن جمیلتن لغت جمیلتن یہ ایک کمپاؤنڈ خبر ہے نا. خبر ہے. جی 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 کمپاؤنڈ خبر ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ پڑھیے. عمار طالب مجتہد ٹھیک ہے و محمود طالب قسلان. ٹھیک ہے. مجتہد مینس ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ. جو عمار ہے وہ ایک ہارڈ ورکنگ طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اور جو محمود ہے وہ ایک مطلب کسلان کہتے ہیں اس کو. کیا میننگز ہوگی اس کے سر؟ دیکھیں کسلانو یہ انچینجبل ہے, ٹھیک ہے نمبر 1. جی اور یہ اسپیشل مطلب اس کی اینڈنگ ہے ایک پیش کے ساتھ, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ ناؤن جیسے ہوتے ہیں جو کہ آخر میں ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں, وہ اسپیشل جی جی ناؤنز جی ہوتے ہیں. تو یہ اسپیشل ناؤن ہے. اور کسلانو مینس ویری لیزی. لیزی. ٹھیک ہے. ویری لیزی, ہاں, اس میں ناٹ اونلی لیزی جو بٹ ہے ویری لیزی. ہاں عمار عمار مبتدا ہے اور طالب مجتہد خبر ہے, کمپاؤنڈ خبر ہے. ٹھیک اور ہے طالب اس میں منعوت ہے اور مجتہد جو ہے وہ نعت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے. وہ محمود اس میں مبتدا ہے اور طالب کسلان خبر ہے, کمپاؤنڈ خبر. طالب نعت اور کسلا نہیں منعوت اور کسلانو جی نعت ہے. کسلانو جو ہے وہ گناہ ہے. بالکل 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 صحیح بات ہے. پڑھوں تھا یہ بھی. من انتا. جی 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 پڑھیے پڑھیے. من انتا. جی یہ تو وہ مبتدا اور خبر ہے. ویئر آر یو, ہو آر یو, سوری. ہاں اصل میں اس کو ہم مبتدا خبر نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں جی کوسچن ورڈز, ٹھیک ہے نا. اور ایک اس کے اندر جی 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 پروناؤن ہے, ایک پروناؤن ہے اور ایک کوسچن ورڈ من ہے, ٹھیک ہے نا. تو من انتا, ہو آر یو, یہ نارمل. ہو آر یو. آگے. انا طالب, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی مبتدا اور خبر ہے. یہ مبتدا اور خبر ہے. گڈ بالکل. ٹھیک ہے. انتا طالب جدید, کیا آپ نئے طالب علم ہو. اس میں انتا جو ہے وہ مبتدا ہے, طالب جدید خبر ہے, کمپاؤنڈ خبر. اور ٹھیک ہے طالب جو ہے وہ منعوت ہے اور جدید نعت ہے. ماشاء اللہ. نام. انا طالب جدید, یس میں نیا طالب علم ہوں. سر یہ نام کیا ہوگا؟ نام تو مبتدا ہاں ہے, ہوگا. نہیں مبتدا نہیں کہیں گے, نام ہاں ہو گیا. انا طالب جدید ایک جملہ اسمیہ ہے پورا. جی مبتدا اور یہ کمپاؤنڈ خبر ہو گیا وہی. جی بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. اچھا اب باری ہے سائمہ سرفراز آپ کی, ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ, جی صحیح ہے. ٹھیک ہے سائمہ سرفراز آپ کی باری ہے, آپ پڑھیے. جی سر. اقرأ واکتب. محمد طالب قدیم. محمد مبتدا اور طالب قدیم یہ کمپاؤنڈ خبر. طالب منعوت ہے اور قدیم نعت ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اور نمبر 2 الثانی اذالک الرجل مدرس جدید. اذالک سر یہ از اے کوشچن ورڈ, از اے کوسچن ورڈ, ٹھیک ہے. کو الگ کر دیں گے ہم, کوسچن ورڈ. ذالک الرجل, ذالک الرجل اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو مبتدا ہے وہ بھی کمپاؤنڈ ہے. او یس سر. ذالک الرجل کمپاؤنڈ ہو گیا, ذالک اس میں اشارہ, الرجل جو ہے یہ بدل ہو گیا. ہاں کہتے ہیں اس کو بدل ہے, ویسے نارملی ہم نے پڑھا ہے مشار الیہ. اوکے اوکے سر. اچھا ابھی ہم نے بدل ہماری کلاس میں نہیں پڑھا. ٹھیک اوکے سر. ہاں ہماری کلاس میں ہم نے بدل کو ڈسکس نہیں کیا ابھی. اوکے سوری سر سوری. اچھا آپ بتائیے, آپ نے پڑھا ہے بدل؟ جی سر الحمدللہ. جی جی بدل کیا ہوتا ہے بتائیے. سر جو اس میں اشارہ کے بعد آتا ہے اور اس وقت زیادہ یاد نہیں آ رہا, بس میں نے اتنا یاد ہے مجھے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو الف لام کے ساتھ آتا ہے
وہ بدل ہوتا ہے, سبسٹیٹیوٹ یعنی کہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, مدرسن جدیدن, یہ سر منعوت اور نعت ہے اور یہ کمپاؤنڈ خبر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, ہذا درس. اس کا جواب تو دیں, اس کا جواب تو دیں. اذالک الرجل مدرس جدید, تو لیفٹ پہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے. یا اذالک الرجل مدرس جدید, لا, نو, ہوا طبیب جدید. لا یہ ایک نفی ہو گئی, اور اس کے بعد ہوا یہ پروناؤن ہو گیا. طبیب جدید یہ منعوت اور نعت ہو گیا. نو, ہوا he is a new doctor. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاءاللہ. نمبر 3. نمبر 3, هذا درس سهل. هذا اس میں اشارہ اور یہ مبتدا ہو گیا. هذا درس, سر یہ مبتدا کمپاؤنڈ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, آپ پورا پڑھیے. هذا درس سهل. جی, هذا مبتدا ہے سر, بالکل. اور درسن سہلن, اوکے سر, ٹھیک ٹھیک, یہ سبق آسان ہے. ہاذا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا, اور درسن سہلن ایزی لیسن, منعوت درسن, اور سہلن اس کی صفت ہو گئی, یعنی کہ نعت ہو گیا. بالکل, سنگل مبتدا ان کمپاؤنڈ خبر. یس سر, الحمدللہ. نمبر 4, عباس تاجر شہیر. عباس مبتدا, اور تاجر شہیر, یہ تاجر منعوت اور شہیر نعت, یعنی عباس از اے فیمس مرچنٹ. گڈ, ماشاءاللہ. الحمدللہ. نمبر 5, جی, بلال مہندس کبیر. بلال از a single مبتدا, اینڈ مہندس کبیر کمپاؤنڈ خبر ہے. مہندس منعوت ہے, اور کبیر اس کی نعت ہے, یعنی کہ بلال جو ہے وہ ایک بلال از اے بگ انجینئر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دیں. بارک اللہ فیک فی الدنیا والآخرہ. بالکل صحیح بتایا آپ نے. ٹھیک ہے, اب ہم پوچھتے ہیں, اب ہم ہما سے پوچھتے ہیں. جی مس ہما, آپ نمبر 6 سے آپ پڑھیے. ہما زاہد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ کو ماشاءاللہ, جی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ جو تو ابھی تک ہم نے پڑھا؟ جی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن جو ٹرمز ہیں نا وہ تھوڑا سا مشکل مجھے اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے جس طرح پڑھا تھا اس سے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو جس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا جلدی کور کر لوں گی, اس کو جلدی سمجھ لوں گی, لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں, لیکن مجھے آپ کو بتانا پڑے گا, میں بہت زیادہ اچھا نہیں بتا پاؤں گی ابھی. نہیں آپ بے فکر رہیے. بالکل. آپ کو مبتدا اور خبر واضح؟ جی واضح ہے مجھے, لیکن اس طرح جو پڑھ رہی ہوں نا یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میں تو صرف گرامر کو پڑھ رہی تھی, اور یہ ظاہر سی بات کرنے کا طریقہ ہے نا, تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہے مجھے. خیر بہرحال انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. انگلیزیت لغت صعبۃ. الانگلیزیت. الانگلیزیت انگلیزیت لغت صعبۃ. دیکھیں, انگلش جو ہے لغت صعبۃ ہے. لغت صعبۃ تو موصوف صفت لگ رہا ہے مجھے. بالکل, وہ موصوف صفت ہی ہے. اور انگلیزیہ جو ہے وہ دیکھیں, الانگلیزیہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مبتدا جو ہے نا وہ زیادہ تر پراپر ناؤن ہوتا ہے. پراپر ناؤن آئے گا. اگر آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے تو معرفہ ہوتا ہے نا, آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی معرفہ ہے. معرفہ, تو معرفہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس میں الف لام لگا ہوا ہے, یا پھر کوئی نام ہو, ہے نا, کوئی نام ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے, یا پھر کوئی اس میں اشارہ ہو, ہے نا, یا پھر کوئی اس میں ضمیر ہو, جیسے ہوا ہما ہم یا ہما ہننا, ہے نا. یہ سارے نشانیاں ہوتی ہیں پراپر کی. تو پراپر کو ہم یہ کہیں گے تو پھر مبتدا جو ہے ہمارا پراپر ناؤن ہو گیا الانگلیزیت. لغت صعبۃ آپ نے بالکل صحیح بتایا, یہ صفت اور موصوف صفت ہے, اور یہ موصوف صفت ملا کے خبر ہے. یعنی کہ اس جملے کے اندر ہمارا مبتدا تو ایک ہی دیا ہوا ہے, لیکن خبر ہماری انہوں نے مرکب دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہ ایگزامپل ہو گئی ہماری. تو کیا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر 1 اور خبر 2 ہے؟ نہیں, خبر 1 خبر 2 نہیں ہوگی.
ہم اس کو کہیں گے ایک ہی خبر ہے لیکن کمپاؤنڈ خبر ہے, ٹھیک ہے نا. کمپاؤنڈ خبر ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنگل دیکھیں دس از دا ایگزامپل آف سنگل مبتدا, الانکلیزیہ تو سنگل مبتدا ہے لیکن اس کی خبر کمپاؤنڈ ہے, کمپاؤنڈ خبر. لغتن صحابتن صفت موصوف ملا کے خبر بنتی ہے پوری, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ کا ہو گیا الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ. انگلش جو ہے وہ ایک مشکل زبان ہے, مشکل زبان ہے, ٹھیک ہے. انگلش از ا ڈیفیکلٹ لینگویج, اس سینٹینس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے. آگے ٹھیک چلیے. ہے ٹھیک ہے. انت رجل غنی, آ تو حرف کوشچن ہے, ٹھیک ہے انت پروناؤن ہو جائے گا, ٹھیک ہے اور رجل غنی ہاں یہ موصوف صفت بنے گا. بالکل. تو انتا جو ہے وہ مبتدا اور رجل مبتدا اور غنی خبر. رجل غنی کمپاؤنڈ خبر ہو گئی. جی جی جی. اس کا مطلب کیا ہے سینٹینس کا؟ اس کا مطلب ہوا کہ کیا انتا کا مطلب کیا, میرے بالکل ذہن سے ہی نکل گیا. انتا کا مطلب ہے تم. تم کیا تم ایک مالدار آدمی ہو؟ ہاں, آر یو ا رچ مین. بالکل. انت رجل غنی, ٹھیک ہے. پھر اس کا جواب آپ لکھا ہوا ہے آگے, لا انا رجل فقیر, نہیں میں ایک کیا کہیں گے اس کو, فقیر آدمی. دیکھیں اردو زبان کے اندر فقیر کہتے ہیں بھیک مانگنے والے کو, ٹھیک ہے. فقیر جو ہوتا غریب ہے, آدمی ہو یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اردو زبان کے اندر, ہماری زبان کے اندر فقیر وہ ہوتا ہے جو کہ بھیک مانگتا ہے. عربی ٹھیک ہے زبان میں فقیر اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پور مین کو فقیر کہتے ہیں عربی زبان میں, ٹھیک ہے نا. عربی زبان میں ترجمہ اس کا ہوگا پور مین. بیگر نہیں ہے, ٹھیک, مانگنے والا بھکاری نہیں ہے, جی بلکہ جی میں سمجھ گئی, غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے. ہاں غریب آدمی. تو انا جو ہے یہ مبتدا ہے, اور رجل فقیر جو ہے یہ کمپاؤنڈ خبر ہے اس کی. بس ختم. ہاں تو لا, اب اس کو عربی پڑھیے, لا انا رجل فقیر. لا انا رجل فقیر. اب دیکھیں الحمدللہ ایک مرتبہ سمجھ میں آ گیا نا. اب آپ مبتدا خبر نہیں بتائیے گا بلکہ اب آپ عربی پڑھیے, ٹھیک ہے, تاکہ عربی جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع ملے. جی نمبر 8. جی جی. انت مدرس قدیم, کیا تم ایک پرانے ٹیچر ہو, یعنی پرانے ٹیچر ہی کہیں گے. بالکل بالکل. کیا آپ ایک پرانے ٹیچر ہیں؟ آر یو این اولڈ آ ٹیچر؟ جو ہے آ تو کوسچن حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے. انتا جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہے, اور مدرس قدیم جو ہے وہ آپ کی کمپاؤنڈ خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اسی طرح اس کا جواب ہے, لا انا مدرس جدید, نہیں میں نیا ٹیچر ہوں, نیا استاد ہوں. تو اسی طرح سے انا جو ہے وہی خبر ہے, اور مدرس جدید جو ہے وہ آپ کی کمپاؤنڈ خبر بن رہی ہے. لا کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں لا جو ہے نا وہ نیگیٹو پارٹیکل ہے, نیگیٹو حرف ہو گیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. حرف نفی ہوتا ہے لا, جی ٹھیک ہے. جی حرف نفی. ہاں بس. اور پتہ ہے کیا, اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مطلب جب بھی ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ, تو جتنے ہم نے کانسیپٹ پڑھے ہوئے ہوں گے ہم سینٹینس میں صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, باقی کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. ہم جب آگے جا کے پڑھتے آئیں گے تو یہ ایک ایک حرف آہستہ 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 بتاتے جائیں گے کہ بھئی کون سے حرف کو کیا کہلایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پریشان نہیں ہوئیے گا, بس ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے مبتدا خبر مل کے ایک جملہ اسمیہ جو بن رہا ہے وہ کہاں بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ انڈرسٹینڈیبل سینٹینس جو ہوتا ہے, کمپلیٹ سینٹینس ہم اس کو کہتے ہیں جس میں مبتدا بھی ہو خبر بھی ہو. اگر سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے سینٹینس, اس میں سے مبتدا یا خبر دونوں میں سے کوئی ایک چیز غائب ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جی ٹھیک. پڑھیے. حامد طالب کسلان, کیا حامد ایک سست طالب علم ہے, بہت سست طالب علم ہے. ٹھیک ہے. اس میں حامدن جو ہے وہ خبر ہے, حرف کوشچن ہو گیا آپ کا, اور طالبن کسلانو جو ہے یہ موصوف صفت ہوئی, اور کمپاؤنڈ ہمارا کمپاؤنڈ خبر ہو گئی. یعنی لا ہوا طالب مجتہد, نہیں وہ ایک محنتی طالب علم ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہو گیا, اور طالب مجتہد جو ہے وہ کمپاؤنڈ خبر ہو گئی آپ کی. الحمدللہ. نمبر 10.
القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ. قاہرہ قاہرہ بڑا شہر ہے. قاہرہ بڑا شہر ہے. ہاں قاہرہ ایک بڑا شہر ہے بالکل. ایک بڑا شہر ہے. اچھا ایک کو ہم نے کیوں یوز کیا یہاں پہ؟ یہ مدینتن کی وجہ سے، تنوین کی وجہ سے؟ تنوین کی وجہ سے. دیکھیں تنوین کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ آ ہے. جی جی ٹھیک ہے آ، تو وہ آ جو بتاتا ہے نا ہمیں تنوین، تو وہ آ کا مطلب ایک ہوتا ہے، تو ہم اسی لیے ایک لے آتے ہیں. یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی ترجمہ ہوتا ہے اس کا ایک یا کوئی. مثال کے طور پہ سمیعن اگر لکھا ہوا ہے، اب سمیعن کا مطلب ہے سننے والا. جی ٹھیک ہے نا، تو سمیعن کا مطلب یہاں پہ جو کامن ناؤن ہوگا نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی چیز سن سکتا ہے وہ. اور یہ کوئی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیں تنوین، یہ نکرہ ہونا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، نکرہ سے پتہ چلا. صحیح ٹھیک. کوئی ایک اس طرح کا یہ ترجمہ ہوتا ہے تنوین کا. جی ٹھیک ہے. تو the Cairo is a big city. ہاں a big city. اور قاہرہ جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہو گیا، اور مدینہ خبر جو ہے یہ کمپاؤنڈ خبر ہو گئی آپ کی. بالکل صحیح. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آگے آتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اب دیکھیں اس کے اندر یہ ہوگا. سب سے پہلے آپ لوگوں کو انہوں نے موصوف دیا ہوا ہے، صفت آپ نے خود لگانی ہے. ٹھیک ہے، موصوف آپ کو، موصوف از گیون ٹو یو، آپ لوگوں نے صفت لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 مسز فیصل، 1 2 3 3 آپ کریں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 2 سے 3 پھر باقی جو ہے وہ 3 وہ کر لیں گے. جی خدیجتن دوبارہ پڑھیے. طالباتن ہاں دوبارہ پڑھیے. دوبارہ پڑھیے. خدیجتو. ہاں خدیجتو طالباتن مجتہدتن. ویری گڈ. نمبر 2 خالدن تاجرن غنیٌ. ماشاء اللہ ویری گڈ. نمبر 3 العربیتو لغتن سہلتن. ماشاء اللہ سہلتن ویری گڈ. العربیۃ لغتن سہلتن. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. جی سائمہ سفراز آپ کی باری. جی سر. نمبر 4 العصفور طائر صغیر. ماشاء اللہ. نمبر الخامس. سر خامس کہیں گے خمسۃ کہیں گے؟ دیکھیں خمسہ از 5، خامس از 5th. ٹھیک ہے، FIFTH 5th، یعنی کہ ایک ہوتا ہے 5 اور ایک ہوتا ہے 5واں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلا، دوسرا، تیسرا، ہاں الرقم خمسہ، چوتھا، پانچواں کہیں گے نا آپ. تو پانچواں کہیں گے تو خامس کہیں گی آپ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ الرقم، الرقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر. ٹھیک ہے. ہاں میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ عربی بولیں. انا اريد منكم ان تتكلموا بالعربية ان تحاولوا، آپ کوشش کریں تحاولوا. الرقم 5 اقرأي انت. الرقم 5 التفاح فاكهة لذيذة. جيد ما شاء الله. الرقم 6 الرقم سادس نہیں سر؟ سادس او 6 سادس کہہ رہے ہیں آپ، چھٹا یا 6 یا 6. اوکے سر. اوکے سر. اوکے. الرقم 6 انا مدرس قدیم. قدیم ماشاء اللہ. آپ اوکے کی جگہ پہ طیب کہہ سکتی ہیں. طیب. طیب ٹھیک ہے. طیب. طیب سر. طیب. نمبر الرقم 7 ویاکم الرقم 7 انتی ہما اقرئی. محمد طبیب جدید. احسنتی. طیب. ثم الانگلیزیت لغت سهل. لغت سهلة. ايوه سهلة. لماذا سهلة؟ واي سهلة. لماذا سهلة؟ لما لا سهل؟ why not سهل؟
لماذا سہلتن، لماذا کیوں سہلتن کیوں کہیں گے ہم؟ سهل- لماذا نقول سہلتن؟ لأن هنا موصوف مؤنث، عندما جاء الموصوف مؤنث فلا بد الصفة يكون مؤنث. هل فهمتي؟ اتنی ساری عربی سر کیسے بتائی جائے گی؟ دیکھیں میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ لغتن جی هذا یعنی لغتن یہ مؤنث ہے، بسبب هذا اسی وجہ سے لابد یہ ضروری ہے کہ صفت جو آئے گی وہ مؤنث آئے گی، کیونکہ موصوف مؤنث ہے. مؤنث آئے گی ہاں موصوف تو مؤنث سہلتن ہوگا نا اس کا. ہی سہلتن جی ہوگا، بالکل ٹھیک ہے نا. تو جیسا موصوف ویسی صفت، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں جیسا موصوف ویسی ٹھیک صفت. ہے تو موصوف مذکر ٹھیک ہے صفت ٹھیک ہے مذکر، موصوف مؤنث صفت جی ہاں مؤنث. بالکل. ٹھیک ہے. اب پڑھیے نمبر 9. تو نمبر اب ہوگا یہ الانگلیزیت لغتن سہلتن. سہلتن ہو یا صعبتن ہو دونوں صحیح ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے انت طالب مجتہد. ویری گڈ احسنتی ماشاء اللہ. نمبر 10 القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ. مدینتن کبیرتن. ٹھیک ہے نا، مدینتن. مدینۃ کبیرۃ جی جی، جو اعراب ہوں گے موصوف کے کبیرۃ وہ اعراب، جو اعراب موصوف کے ہوں گے وہی صفت کے ہوں گے. صفت. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جی ہاں اگلی جو ایکسرسائز ٹھیک ہے یہ بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگلی آسان یہ آپ لوگ خود کریے گا. اچھا یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں ریڈ. اب ریڈ میں آئے پڑھ لیتے ہیں. اب میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. کسلانو. ٹھیک ہے، جوعانو. کسلانو. ہاں جوعانو. پھر اس کے بعد ہے عطشانو. ملآنو. دیکھیں عربی زبان میں ایک وزن ہے، میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. اچھا رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے. عربی زبان کے اندر ایک وزن ہے، اس کا ہے وہ پیٹرن ہے فعلانو کا پیٹرن ہے. ایک سیکنڈ، یہ میں نے غلط فائل کھولی ہے، چلیں ایک منٹ میں اسی میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں گا. فعلانو کا پیٹرن ہے ایک، ٹھیک ہے نا. اس پیٹرن پہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اس کے اندر جو نا وہ بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں وہ پیٹرن جو ہے نا فعلانو، یہ پیٹرن ہے. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے دیکھیں یہ آ گیا فعلانو، آخر میں پیش ہے. یہ ایک پیٹرن ہے فعلانو کا، اور اس کے پیٹرن کے اوپر جو بھی آتا ہے تو اس کے اندر بڑی شدت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ دیکھیں کسلانو کا مطلب ہوتا ہے انتہا درجے کا سست. جوعانو، جوعن کہتے ہیں بھوک کو. جوعانو کا مطلب ہوگا کہ بھوک سے جان نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. عطشانو، عطشن کہتے ہیں، عطشن، عطشن کہتے ہیں پیاس کو. عطشانو کا مطلب ہوگا پیاس سے گلا جو نا وہ کٹا جا رہا ہے. ملآنو، ملعن کہتے ہیں فل، کوئی چیز فل ہو. ملآنو کا مطلب ہے کوئی چیز لبالب بھری بھی ہو، مطلب پانی اتنا بھر جائے کہ جو نا بالکل فل ہو جائے اور اس کے بعد کوئی جگہ نہ ہو، تو ملآنو کا مطلب ہوگا فل. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو خیر ایک تو یہ پیٹرن ہے. اس کے علاوہ اب صرف اور صرف وکیب ہوگی اور پھر ہمارا پارٹ بھی شروع ہو رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں ہمارے 2 سے 3 لوگ ایبسنٹ ہیں آج، تو ہم یہاں پہ روک دیں. ٹھیک ہے، اور ہم کل کنٹینیو کریں. میرے خیال میں کسی وجہ سے ہمارے کچھ خاص طور پہ وہ عدنان بھائی اور ماہرہ دونوں میں سے وہ نہیں آ سکیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ بس ہم تھوڑا سا اتنا پڑھیں اس کو اور زیادہ آگے نہیں جائیں.
تو آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ اگر چلنا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے بتا دیں، ورنہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب سب تو یعنی کہ ساتھ چلیں، تو اگلا جو لیسن ہے کیونکہ وہ لوگ بیچارے پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کو ہم یہاں روک دیں تاکہ پھر وہ کل جوائن کر لیں ہمیں؟ جیسے آپ بہتر سمجھے سر. ایک سیکنڈ، میرا صرف مشورہ تھا آپ لوگوں سے، باقی آپ لوگ بتائیے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب جو نیکسٹ آئے گا نا، دیکھیں اس میں کافی لمبے لمبے جملے آئیں گے، بیچارے وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اگر ہم نے ان کو ساتھ نہیں پڑھایا نا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے سر. ہے نا، تو ہم تھوڑی سی ذرا قربانی دے دیتے ہیں. وہ یہ کہ اب دیکھیں نا وہ تھوڑے سے ٹھیک ہے سر. ہاں لمبے لمبے ذرا سینٹینس آ رہے ہیں، تو ہمارے اور دوسرے بھی جو ہے نا وہ سب آ جائیں گے. تو ہم نے جتنا پڑھا ہے آج صرف اسی کو کنسالیڈیٹ کر لیں، اور الحمدللہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں تو بہت آرام سے آ گیا ہے پورا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے جوابات سے دکھ رہا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ پکے ہو گئے ہیں اس میں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ وہ کل کر لیں گے، لیکن یہ کہ پھر میں اس کو یہی بتا دوں گا کہ دیکھیں ہماری طرح پھر ہم وہ مزید ہم پھر آگے کوئی ویٹ نہیں کریں گے، اور آگے پھر ہوگا یہ معاملہ کہ پھر جو بیچارہ نہیں آیا تو پھر اس کا مس ہوگا پراپر، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی انشاءاللہ پھر میں اس میں اناؤنس کر دوں گا. اور ایک اور آپ لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، وہ یہ کہ آیا ہم اپنی جمعے کی کلاس بالکل اسکپ کر دیں اور اس کو پیر ہی کو کر لیں، وہ زیادہ بیٹر ہے، یا جمعے کی کلاس زیادہ بیٹر تھی؟ جی جلدی سے بتائیے. سر منڈے بھی اوکے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر میں یہ چاہ رہا تھا کہ پھر ہم اس کو موو ہی کر لیں، کیونکہ جمعے کو اکثر جو ہے نا کوئی نہ کوئی مصروفیت آ رہی ہے، اور کلاس کی طرف سے بھی آ رہا ہے مجھے، تو اس کو بہتر نہیں ہے کہ ہم سیٹرڈے سنڈے اور منڈے جو 3 دن کر رہے ہیں ہم، تو 3 ہی دن کر لیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو مجھے بتائیں. نہیں سر، باقی سب سے پوچھ لیجیے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے الحمدللہ. بس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ یہی صحیح ہے کہ ہم سیٹرڈے سنڈے اور منڈے 3 دن کلاس کر لیتے ہیں، ہم فرائیڈے والی کلاس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہوگا یہ کہ ہماری خیر ڈبل کلاس ہوگی. ابھی سے میں آپ لوگوں کو آف کر کے اور ہم فوراً اس میں جائیں گے، لیول 2 میں جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم لیول 2 ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے فوراً ہی. تو پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے اور منڈے ہم تینوں دن رکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا مطلب معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن یہ کہ صرف میرے دل میں یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ان کا لاس نہ ہو جائے جو لوگ نہیں آئے. تو لیکن یہ کہ آئندہ پھر یہ تنبیہ ہو جائے گی، کیونکہ ہماری ماشاءاللہ یہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے کہ بھائی اب نیکسٹ ٹائم سے کوئی بھی اگر مثال پہ نہیں آ سکا تو کم سے کم ایٹ لیسٹ جو کلاس میں لوگ آئے تو ہم پھر وہ پورا لیسن لے لیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ جس کو نہیں ہے وہ ریکارڈنگ سن لیں. ٹھیک ہے بھائی. سر ایک بات پوچھنی تھی مجھے. جی جی پلیز پلیز. جیسے آپ منڈے کو کہہ رہے ہیں نا، تو منڈے کو میری ایک کلاس اور ہوتی ہے، اور وہ میں کینیڈا سے اپنی بخاری کی لے رہی ہوں، اچھا تو وہ ماشاءاللہ. بیچ کے ٹائم میں آئے گا. تو کیا اور سنڈے کو بھی ہے میری کلاس، تو کیا ایسا پاسبل ہوگا کہ اگر میں اس کی ریکارڈنگ پہ اس کو لے لوں، اور جس دن میں لے سکتی ہوں اس دن میں لے لوں؟ وہ تو دیکھیں آپ کے اوپر ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں لائیو سیشن کی کلاس کی لائیو سیشن کا اسی لیے دیکھیں اس پوچھنا کی چاہ رہی ہوں کہ ہاں مطلب دیکھیں ہم ہماری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لائیو کلاس جو ہوتی ہے نا تو اس کی اپنی برکت ہوتی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا جی اس کے اندر ایک انٹرسٹ بھی رہتا ہے، 1 to 1 رہتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے نا. جی میں سمجھ رہی ہوں. ہاں باقی لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ مطلب میں جیسے منڈے کی لے لوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سنڈے کی میں نہ لے پاؤں، تو سنڈے کی پھر میں آپ ریکارڈنگ ریکارڈنگ سن پہ لیجیے گا لوں پھر. گی. ہاں بالکل ریکارڈنگ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے.